شروع۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نے اردو کی نصابی کتاب کا سبق نمبر 4 محنت پسند خرد مند پڑھنا ہے، جس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد مولوی محمد باقر نے 1936 میں دہلی اردو اخبار جاری کر کے شمالی ہندوستان میں اردو صحافت کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہیں اس اخبار میں انگریزوں کے خلاف باغیانہ مضامین لکھنے کی پاداش میں 1857 میں سرعام پھانسی دے دی گئی، تو اس کے بعد محمد حسین آزاد لاہور آ گئے۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کی مولانا حالی سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر محمد حسین آزاد نے مولانا حالی کے ساتھ مل کر جدید اردو شاعری کی بنیاد رکھی۔ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ جدید اردو نثر کے بانیوں میں سے ہیں۔ یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں محنت پسند خرد مند، یہ محمد حسین آزاد کی کتاب نرنگ خیال سے لیا گیا ہے، جس کا انداز تمثیلی ہے۔ تمثیلی انداز کا مطلب ہے کہ تخیل کو حقیقت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مجرد صفات و کیفیات کو مجسم بنا کر بطور کردار پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس مضمون میں مختلف انسانی اوصاف مثلاً آرام، غرور، خود پسندی وغیرہ کو انسانی کرداروں کے روپ میں پیش کر کے کہانی بنائی گئی ہے۔ اس کا جو خلاصہ ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھنے والے سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا کے ابتدائی دور میں جب دنیا بدی اور گناہ سے پاک تھی تو تمام انسان خوشحال اور فارغ البال تھے۔ ایک رحمدل بادشاہ خسرو آرام دنیا کا حکمران تھا۔ اس کی رعایا ہر قسم کے غم و الام سے آزاد تھی۔ ملک میں ہمیشہ صبح کا وقت رہتا تھا اور بہار کا موسم اپنا جلوہ دکھایا کرتا تھا۔ نہ گرمی ہوتی تھی اور نہ ہی سردی ہوتی تھی۔ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں بہتی تھیں جن کا پانی دودھ سے زیادہ مزیدار اور قوت دینے والا تھا۔ ہوا میں نرمی اور خوشبو موجود رہتی تھی۔ خوبصورت پرندے ہر طرف چہچہاتے پھرتے تھے۔ سب لوگ عیش و آرام سے رہتے تھے، کسی کو کوئی رنج اور تکلیف نہ تھی۔ اچانک ایک وسیع میدان میں ایک پھولوں کی کیاری کھل اٹھی۔ پورے عالم میں اس کی خوشبو پھیل گئی، مگر بو ان پھولوں کی گرم اور تیز تھی، لہٰذا لوگوں کی طبیعتیں تبدیل ہو گئیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ عیش و آرام صرف اسے ہی حاصل ہو، دوسرے اس سے محروم رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریب اور سینہ زوری کا ہر طرف چلن ہو گیا اور لوٹ مار، ڈاکے، غارت گری روزمرہ کا معمول بن گیا۔ لوگوں میں غرور، خود پسندی اور حسد کے جذبات پیدا ہو گئے۔ ہر ایک صرف یہی چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہر ضرورت کی چیز زیادہ سے زیادہ ہو، بے شک اس کا ہمسایہ غریب اور محتاج رہے۔ اس بدنیتی کی وجہ سے ضرورت اور غربت ایک پیرزادے کی شکل میں سامنے آئی۔ لوگ خسرو آرام کی محبت کو چھوڑ کر اس کے مرید ہو گئے، چنانچہ ملک فراغ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء میں اتنی کمی ہوئی کہ قحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔